کہ تم نے مرنا ہے، یہ وقت کی پابندی کر رہا ہے، سورج روزانہ چکر لگا رہا ہے، روزانہ چکر لگا رہا ہے اور قیامت تک لگاتا رہے گا۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ جو تم عیاشیاں کر رہے ہو، یہ تمہیں پیسے کا بڑا فخر ہے، مان ہے، یہ تمہارے پاس جدادیں ہیں، کہ تمہارے پاس شرابیں ہیں، عیاشی کر رہے ہو، کہ اللہ کے پاس حاضر نہیں ہونا؟ کہ ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کہ مر کے دوبارہ اللہ نے زندہ نہیں کرنا ہم؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، اے انسان تو اپنی تخلیق پہ غور کیوں نہیں کرتا؟ میں نے تجھے ایک حقیر ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، ناپاک قطرہ، اس سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں منی۔ منی کے ایک قطرے سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور جب انسان میں سے وہ نکلے نا منی کا ایک قطرہ، تو غسل اس پہ فرض ہو جاتا ہے، اس کے بغیر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے بعد بغیر انسان اپنے جو تہجدیں نہیں پڑھ سکتا۔ بھائی اپنی تخلیق پہ غور تو کر رہا ہے انسان، تجھے نہیں پتا؟ اچھا، اب ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ یہ زندگی تو عارضی جو ہے، اللہ نے یہ زندگی عارضی بنائی ہے، تو اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ انسان کا ذہن ہے نا، سوچتا ہے بھئی اللہ نے زندگی بھی عارضی دی ہے اور اللہ نے ہمیں پیدا کی ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لے کے آئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے ہیں، قرآن مجید پہ ایمان لے کے آئے ہیں، وہ ڈرتے ہیں مجھ سے، میرے غضب سے ڈرتے ہیں، جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں۔ مطلب انسان کا اللہ نے پیدا کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تمام تر صلاحیت دے کر، مطلب کھلی چھوٹیں دے کر انسان کو چیک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان کو کھلی چھوٹیں دے کر کہ انسان کو دو راستے بتا دیں، ایک راستہ جہنم کا، ایک راستہ جنت کا۔ اگر انسان جہنم میں داخل ہونا چاہتا، کوئی اتنا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، بھائی وہ زنا کرے، نمازیں نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کو مالک نہ مانے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ رہے، کافر، چھٹی، ڈائریکٹ جہنم میں چلو بھائی، تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، دفعہ تیون ڈول جہنم میں۔ دوسری بات، دوسرا راستہ کون سا ہے بھائی؟ دوسرا راستہ ہے جنت کا۔ وہ کیسے انسان کمائے گا؟ جنت کا راستہ تھوڑا مشکل ہے، جنت کا راستہ تھوڑا مشکل ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی آپ کو، اس کے لیے آپ کو نمازیں پڑھنی پڑے گی 5 وقت کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنی پڑے گی، حرام و حلال میں فرق کرنا پڑے گا، اس کے بعد زنا سے بچنا پڑے گا، شراب سے، سود سے، کسی کا حق مارنے سے، بد اخلاقی سے، یہ چیزوں سے بچنا پڑے گا، اپنے والدین کی خدمت کرنے پڑے گی، حقوقوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ یقیناً جنت عطا فرماتا۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ہے کہ انسان کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پہ ایمان لے آتا ہے کہ نہیں لے کے آتا۔ کیا وہ شیطان جیسے اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا تھا تو تمام فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ابلیس سے فرما رہے ہیں کہ تو اس سے افضل ہے، تو اس کو سجدہ نہیں کیا میرے کہنے پہ۔